کہ کچھ سرکاری ملازمین کی فہرستیں تیار ہیں، کوئی 800 سے زائد سرکاری ملازمین ہیں۔ پہلے تو دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ سرکاری ملازمین جو ہیں یہ ریٹائرڈ ہیں، حاضر سروس ہے کیا؟ اصل میں یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کو بیسیکلی آپ کالا دم قرار دے دی کہ ریاست کی جانب سے جو کالا دم تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا ان کے لیے سہولت کاری کے لیے کسی طرح سے بھی آپ اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو چاہے وہ آپ فزیکل کوئی کام کر رہے ہو، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے جو کالا دم تنظیمیں ہیں یا کالا دم لوگ ہیں ان کے مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں، ان کا جو ہے نا بیانیہ جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو اس طرح جب ہوتا ہے تو پھر ریاست اپنا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے پھر ایکشن لیتی ہے۔ اوورسیز پاکستانی اور اوورسیز کشمیری، اسپیشلی جو کشمیری ہیں اور پھر جو آزاد کشمیر میں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیوسٹ تھے، ان کا نام 4th شیڈول میں شامل کیا گیا۔ کچھ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ اور کچھ فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے کمنٹس کر رہے تھے اور ایکشن کمیٹی کو سپورٹ دے رہے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے۔ ناظرین، آج جو شخصیت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کی بڑی کمانڈ ہے کشمیر کی سیاست کے حوالے سے، کشمیر کی اندر کی خبروں کے حوالے سے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جس وقت سارا کٹھی ہو رہی تھی اور اپنے مطالبات رکھ رہی تھی، اس وقت بھی درانی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ چیزیں شیئر کی اور ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو اپنے پلیٹ فارم سے وہ چیزیں بتائیں۔ مرتضیٰ درانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا ٹائم دینے کا۔ درانی صاحب، آپ نے کچھ دن پہلے ایک خبر دی کہ کچھ سرکاری ملازمین کی فہرستیں تیار ہیں، کوئی 800 سے زائد سرکاری ملازمین ہیں۔ پہلے تو دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ سرکاری ملازمین جو ہیں یہ ریٹائرڈ ہیں، حاضر سروس ہے کیا؟ بہت شکریہ خالد صاحب۔ اصل میں یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کو بیسیکلی آپ کالا دم قرار دے دی کہ ریاست کی جانب سے، تو جب بھی آپ دیکھیں گے جو کالا دم تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا ان کے لیے سہولت کاری کے لیے جو بھی کسی طرح سے بھی آپ اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو چاہے وہ آپ فزیکل کوئی کام کر رہے ہو، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے جو کالا دم تنظیمیں ہیں یا کالا دم لوگ ہیں ان کے مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں، ان کا جو ہے نا بیانیہ جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو اس طرح جب ہوتا ہے تو پھر ریاست اپنا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے پھر ایکشن لیتی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ہوا کہ سرکاری ملازمین سے پہلے اوورسیز پاکستانی اور اوورسیز کشمیری، اسپیشلی جو کشمیری ہیں اور پھر جو آزاد کشمیر میں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیوسٹ تھے، ان کا نام 4th شیڈول میں شامل کیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اب جو فہرستیں بن رہی ہیں اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو کچھ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ اور کچھ فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے کمنٹس کر رہے تھے اور ایکشن کمیٹی کو سپورٹ دے رہے تھے، ان کے بیانیے کو سپورٹ دے رہے تھے۔ بالکل۔ تو اس میں کچھ ریٹائر ملازمین بھی ہیں، زیادہ تر اکثر ریٹائر بھی ہیں، کچھ حاضر سروس ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی یہ فہرستیں بنا دی گئی ہیں۔ چاہے ہو سکتا ہے کہ جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ لیا جائے کہ ان کی پینشن جو ہے وہ ان کو روک دی جائے، نہیں ختم کر دی جائے۔ اچھا، بالکل، ان کو پینشن جو ہے نا وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ نے بغیر پینشن کے گھر بھیج دیتے ہیں ملازم کو، تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اور جو سرکاری ملازم ہیں ان کو بھی 4th شیڈول میں شامل کرنے کی اطلاعات ہیں۔ اگر تو 4th شیڈول میں ہوتے ہیں تو پھر وہ سرکاری ملازمت سے بھی جائیں گے اور پھر ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک ہوں گے، بینک اکاؤنٹ بلاک ہوں گے، لمبا ایک سزا کا عمل شروع ہو جائے گا، اور یہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ سخت گیر قسم کا ریاست کا فیصلہ ہے۔ اچھا درانی صاحب، چونکہ آپ اندر کی بہت ساری چیزوں سے واقف حال ہیں، اور یہ بتائیں کہ ہم تو یہ پہلے سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اکابرین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ بھارت ہمیں درپردہ سپورٹ کر رہا ہے، یہ ہماری چیزیں ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ خود ایک ایسا ایپیسوڈ ہوا، اس کے بعد میں نے سوچا آپ سے یہ بات پوچھوں کہ ہم نے ایک شو کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور پولیٹیکل سینیریو پہ، اور وہ ہمارا شو جو ہے خبر کیا ہے کا وہ شو بھارت میں بین کر دیا گیا۔ اچھا، اب بھارت میں شو کا بین کرنا، ہمارے شو کا بین کرنا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں، تو آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ بھارت در پردہ جو ہے وہ جو کہتا ہے جی آپریشن سندور 2 شروع ہے، کہ کوئی ایسی سپورٹ ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یا نہیں ہے، یا صرف پروپیگنڈا کی حد تک ہے؟
دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے ابتدا میں جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی تھی تو ایک جو مظفر آباد میں فائرنگ کا واقعہ ہوا جب یہ مطالبات آٹا بجلی کے جو پورے ہوئے اور پھر رینجرز کا اور وہ تو 4 لوگ شہید ہو گئے مظفر آباد میں. تو نریندر مودی نے جو ہے وہ دلی سے بیان جاری کیا. ٹھیک ہے. بھارت کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میرے 4 بچے جو ہے انہوں نے مظفر آباد میں مار دیے. ٹھیک. جبکہ وہ ہزاروں کشمیریوں کا ہزاروں مسلمانوں کا خود قاتل ہے. آپ دیکھیں بالکل نریندر مودی کو گجرات کا بچر بھی کہا جاتا ہے. مقبوضہ کشمیر کی حیثیت اس نے چینج میں کر تو دی. آپ دیکھ لیں کہ روزانہ جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ کشمیری شہید ہو رہے ہیں. وہاں پہ مودی صاحب کو تو نظر نہیں آ رہا, نہ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آ رہی ہیں, نہ وہاں پہ ان کے بچے مار رہے ہیں. یہاں مظفر آباد میں اگر 4 جو ہے نا وہ نوجوان وہ ایک بگدڑ کا واقعہ ہوا یا جو بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوا, وہ کوئی پلان نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ اچانک رینجرز جب انٹر ہوئی تو لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ ہمارے پہ حملہ کرنے آئی ہے. رینجرز کیونکہ مظفر آباد کو سے واقف نہیں تھی, وہ کبھی ایک سائڈ پہ موو کر رہے تھے کبھی دوسری سائڈ پہ, تو اچانک ہی وہاں سے پتھراؤ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. جب ہجوم نے پتھراؤ شروع کیا تو انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے وائی فائرنگ کی. وائی فائرنگ میں 4 لوگ مارے گئے. ٹھیک. یہ 2024 کا واقعہ ہے. اور اس وقت مودی بیان دیتا ہے. اس وقت مودی صاحب نے یہ کہا کہ جی میرے 4 جوان میرے بیٹے میرے بچے مار دیے. اور آج جب یہ کالعدم عوامی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو جب کر دیا گیا تو بھارت کا فارن آفس اسپوکس پرسن جو ہے نا اس پہ اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے کہ ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کو اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. ایک اور آپ کو میں خبر دیتا ہوں کہ ایک رہنما جو ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے, انہوں نے راولاکوٹ دھرنے میں جب یہ اعلان کیا کہ آپ نے ہمارے یہاں سے راستے بند کر دیے ہیں تو ہم دوسرے ہمارے لیے راستے کھلے ہیں. دوسرے مینس کہ انڈیا کی طرف جو ہمارا جو بارڈر ہے ایل او سی جس کو کہتے ہیں, ہم اس کو بارڈر نہیں مانتے, سیز فائر لائن ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس طرف مارچ کر کے ہم اس طرف جائیں گے. تو اس پر بھی انہوں نے ویلکم کیا انڈیا نے. ٹھیک ہے. یہ تو چلیں پولیٹیکل موو ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ ایویڈنسز جو ہیں اداروں نے وہ بھی اکٹھے کیے کہ شاید بیرون ملک سے امداد آ رہی ہے. اس میں کچھ انڈین بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور کوئی پاکستانی جو ہیں ہمارے اوورسیز کشمیری, پاکستانی نہیں اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ شامل ہیں, تو ان کو شاید انڈیا کی طرف سے کوئی کافی مدد مل رہی ہے. اچھا دورانی صاحب, ایک تقاریر جب ہوتی رہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تو آٹے اور بجلی کے ریٹوں سے بات چلی, پھر 12 سیٹوں کی مہاجرین کی 12 سیٹوں پہ آ کے بات رک گئی, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا علاقہ پاکستان کا ایک ڈاکومنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکومنٹ سے بھی وہ دستبرداری یا علیحدگی کا ذرا دیکھنے والوں کو بتایا نا بنیادی طور پہ وہ ڈاکومنٹ وہ ہے جو کیا ڈاکومنٹ سائن ہوا تھا, اور یہ اب اس کی گفتگو کہاں سے آ گئی 12 مہاجرین کی نشستوں کے اندر سے نکل کے. دیکھیں جو بنیادی ان کے 2-3 مطالبات تھے, اس کے بعد ان کی مطالبات کی فہرست لمبی ہوتی گئی, وہ 38 جو ہے نکات اس کے بن گئے. اب 38 نکاتی مطالبات میں سے 36 جو ہیں وہ پورے ہو گئے. ٹھیک ہے. 1-2 کوئی ایسے تھے جو کانسٹیٹیوشنل, جیسا 12 سیٹوں کا آپ نے کہا. اب 12 سیٹوں کا بھی ایشو نہیں تھا, یہ بھی شاید سیٹل ہو جاتا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلاول بھٹو زرداری یہ سب لوگ اس پہ تیار تھے کہ جی ہم, اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی کچھ لوگ اس کے حامی تھے کہ 12 سیٹوں کو ہم کم کر کے 6 کر دیتے ہیں. ایون کہ خواہش صاحب میں آپ کے شو میں خبر بریک کرنے لگا ہوں. جی آپ کو آج میں اس حوالے سے ایک بڑی خبر دینے لگا ہوں. جی کہ 12 سیٹوں کے حوالے سے وفاق پاکستان نے, ریاست پاکستان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ 12 سیٹوں کا جو آزاد کشمیر اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہاں پہ الیکشن ہوگا. اچھا. 12 سیٹوں پہ الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے. یہ مقبوضہ کشمیر کے لیے اور ہمارے جو مسئلہ کشمیر کا جو عالمی سطح پہ ہمارا کیس ہے اس کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھارتی سازش ہے, عالمی سازش ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ اگر آزاد کشمیر کے لوگ, اکثریت یہ چاہتی ہے, ایکشن کمیٹی چاہتی ہے کہ 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں, تو کیوں ختم کر دی جائیں؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہمارے آزاد کشمیر کے فنڈز لے جاتے ہیں 12 ممبران اسمبلی, یہ آزاد کشمیر کی وزارتیں انجوائے کرتے ہیں, یہ آزاد کشمیر کے حکومتوں کی جو میکس اینڈ بریکس میں انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ریاست پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا تھا. وہ کیا؟ کہ 12 سیٹیں اپنی جگہ موجود رہیں گی. ٹھیک ہے. ان پہ الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ان کا آزاد کشمیر حکومت کی ووٹنگ میں کوئی رول نہیں ہوگا.
نہ آزاد کشمیر کی وزیر اعظم کے، نہ اسپیکر کے، نہ کسی اور ایوان کی ووٹنگ سے کوئی تعلق کسی نہیں؟ ووٹنگ، وہ بیٹھیں گے ایوان کے ممبر ہوں گے لیکن ووٹ نہیں دے ان کا سکیں۔ رول نہیں ہوگا۔ اچھا، اور ان کے ان کے لیے 12 سیٹوں کا جو فنڈ ہے ہاں جی، وہ وفاق پاکستان کو کہا گیا کہ آپ اپنی طرف سے علیحدہ مختص کریں کشمیر کونسل میں، تو پھر تو اور آزاد کشمیر کے فنڈ سے ان کو دینا ہی نہیں ہے کرتا ابھی۔ اس حد تک بھی معاملہ چلا گیا، لیکن اصل بات کیا ہے؟ ہاں جی، آپ کو اصل بات یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ انہوں نے دیکھا ایکشن کمیٹی نے کہ یہ تو مطالبات ہمارے پورے ہونے جا رہے ہیں، تو ان کے جو سردار عمر نذیر ہیں کشمیری، انہوں نے تقریر ایک کر دی، ٹھیک ہے، اس 5 جون کے ایپیسوڈ سے 2 دن پہلے، ٹھیک ہے، راولہ کوٹ کے مقام پہ، وہ ریکارڈ پہ ہے۔ جی جی، انہوں نے جب یہ کہا کہ 12 سیٹیں بھی ختم ہو جائیں اور اشرافیہ کی مراد بھی ختم ہو جائیں، یہ 2 مطالبے رہ گئے تھے، جی، پھر بھی ہم نے مظفر آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، ہم نمائندہ حکومت بنانے کے لیے ہم نے جانا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کا ہڈن ایجنڈا کچھ اور تھا، اور اس کے پیچھے یہ تھا کہ ہم نے اپنی نمائندہ حکومت بنانی ہے۔ نمائندہ حکومت کا جب پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ساورن حکومت، اچھا، ساورن گورنمنٹ، جس کا اپنا پاسپورٹ ہوگا، اپنا وہ جو انڈین ایجنڈا، مطلب وہ علاقے پاکستان والا ڈاکومنٹ بھی ختم کر دیا جائے۔ علاقے پاکستان کا دیکھیں، علاقے پاکستان کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایک کشمیریوں نے خود رکھا نا، بالکل، دیکھیں نا علاقے پاکستان کیا ہے کہ جب پلیبیسائٹ ہو جائے گا مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر میں، پھر کشمیری فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے انڈیا کی سرحد پاکستان، یہ پلیبیسائٹ تو یہی ہے بالکل، کہ پلیبیسائٹ میں کشمیریوں نے فیصلہ کرنا انڈیا کے ساتھ یا پاکستان۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں 2 ہی آپشن ہیں، یا انڈیا یا پاکستان، بالکل ٹھیک ہے، تو پاکستان میں جانا تھا نا کشمیریوں نے، بالکل ایسے ہی، وہ تو علاقے پاکستان ہی ہے۔ بالکل، مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹ کی بات یہ کی جا رہی، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے۔ اچھا، جب پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، بالکل، تو اس سے 1 مہینہ پہلے کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا، پاکستان بننے سے پہلے ہی، بالکل ٹھیک ہے، 23 جولائی کو 1947 کو، یہ آپ یہ دیکھیں ہو گیا، یہ انہوں نے خود کر دیا کہ ہم تو پاکستان کے ساتھ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس وقت تو نہ یونائٹڈ نیشن تھی، نہ اس وقت قراردادیں تھی، نہ ڈسپیوٹ تھا کشمیر کا، ٹھیک ہے، اس وقت تو یونائٹڈ کشمیر تھا، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اکٹھا تھا، بالکل ٹھیک، تو مسلم کانفرنس جو اس وقت کی نمائندہ جماعت تھی، انہوں نے سری نگر کے مقام پہ سردار ابراہیم صاحب کے گھر میں بیٹھ کے سارے اکابرین نے فیصلہ کیا، نمائندہ لوگوں نے جو اس وقت جو کشمیر کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے فیصلہ کیا ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ بالکل، 1 مہینے کے بعد پاکستان بن گیا۔ تو آپ اس کو آپ کیوں ڈیبیٹ بنا رہے ہیں؟ اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ ایشو بن گیا، حالانکہ ایشو نہیں ہے۔ کشمیری دیکھیں، میں آپ کو ایک بتاؤں، جو کشمیری ہیں، ہاں جی، کشمیری کبھی بھی بھارت کے ساتھ نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، میں آپ کو بتاؤں کشمیری غدار نہیں ہو سکتا۔ بالکل، جو بھی کشمیری ہے وہ انڈیا سے فنڈ لے کے کبھی بھی نہ کشمیر کے خلاف اور نہ پاکستان کے خلاف سازش کر سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ سیاسی طور پہ 800 سے زائد امیدواران جو ہیں وہ 27 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، بڑی تعداد ہے، مطلب، اور ساری جماعتوں نے تقریباً 35 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے طریقے سے نارملی ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے یا اس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ تحریک انصاف نے تو خیر بائیک آؤٹ کر دیا۔ بڑی 2 جماعتیں جو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نواز لیگ نے 45 میں سے 44 جو کانسٹیچوئنسیز ہیں حلقے ہیں ان میں کینڈیڈیٹ اناؤنس کر دی، ٹھیک ہے، ایک دونوں کا ایک رہتا ہے، وہ ابھی شاید وہ بھی کر دیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف دھرنا چل رہا ہے، حالات ٹینس ہیں، کشیدہ صورتحال ہے، لوگ سوگوار ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 جون کے بعد جو واقعات ہوئے، 10 12 15 جو ہے شہادتیں ہوگی اور 20 22 جو ہے نا جوانوں کی شہادتیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں دونوں طرف سے ہمارے ہی جوان ہیں، کشمیر جو سویلین ہوں یا رینجرز ہو یا پاک فوج کے لوگ ہوں، یہ سب ہمیں تو افسوس ہوتا ہے دونوں طرف کا۔ بالکل، تو آپ اس کے باوجود دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کیمپین بھی چلا رہے ہیں، بالکل، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ شاید دھرنا جو ہے نا وہ اب ارریلیونٹ ہو گیا، کیونکہ ایک طرف پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی کشمیر میں، پورا کشمیر جو ہے نا وہ الیکشن کھیل رہا ہے، اور دھرنا جو ہے نا وہ اپنا ایک ایریے میں، ایک حلقے میں یا 2 حلقوں میں وہ ان کا ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ راولہ کوٹ کے 1-2 حلقوں کو چھوڑ کے، ہاں جی، ہو سکتا ہے اس پہ بائی الیکشن ہو جائے بعد میں، ٹھیک ہے، تو باقی جو 43 کانسٹیچوئنسیز ہیں اس میں آرام سے الیکشن ہوگا۔ آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ سردار تنویر صاحب پہلے استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ تھے، پھر چودھری ریاض صاحب نے کوئی منتر پڑھا، وہ آگے پیپلز پارٹی میں،
پھر چودھری سردار تنویر صاحب، چودھری ریاض صاحب اور فیصل راٹھور صاحب اکٹھے ہوئے، چودھری یاسین صاحب کا راستہ روکا گیا، راٹھور صاحب پرائم منسٹر بن گئے، اب سردار تنویر صاحب دوبارہ استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے. یہ اندر کھچڑی کیا بنی؟ واقعی سیٹوں کا ایشو تھا یا اس سے بڑا کوئی ایشو تھا؟ نہیں بھائی صاحب، یہ جو کنگز پارٹی ہے اس کے بارے میں بڑے دنوں سے ہم سن رہے تھے، بلکہ 1 سال سے سن رہے تھے، اور پچھلے عرصے میں ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ جو سردار تنویر الیاس کے بجائے جو انوار الحق تھے اس وقت پرائم منسٹر، وہ بنائیں گے کنگز پارٹی. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ 20-22 MLAs بھی تھے، یہ جتنے فارورڈ بلاک کے لوگ، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہ کر سکے. پھر تنویر الیاس صاحب نے PTI کے بعد یہ استحکام پاکستان جوائن کی، اور پھر پیپلز پارٹی میں آ گئے. تو اب جب پیپلز پارٹی میں وہ آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ تو بڑا ڈسپلن اور بڑا وہ ہوتا ہے، بار بار جو ہے نا میٹنگیں زرداری ہاؤس میں، کبھی کراچی، تو وہ تنویر الیاس صاحب تھوڑے سے وہ ہو گئے الرجک اس ماحول سے، کیونکہ یہاں پہ پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے، بڑی پارٹی اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ تنویر الیاس صاحب کو ابھی تک نہ انہوں نے کوئی عہدہ دیا تھا، نہ کوئی صدارت، نہ کوئی اور بڑا، تو وہ بھی تھوڑا ان کے لیے امبیرسنگ تھا کہ میں ایکس پرائم منسٹر ہوں، ابھی آیا ہوں تو مجھے ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے تھی. ہو سکتا ہے مجھے کوئی مطلب کمپین کے چیئرمین بنا دیتے، انچارج سیل وہ ہوتا ہے نا الیکشن سیل، وہ بنا دے. کوئی بھی انہوں نے ابھی تک نہیں فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ابھی تک تنویر الیاس صاحب اور پیپلز پارٹی کوئی آپس میں ان کی بانڈنگ نہیں ہو سکی. آپ دیکھیں نا، وہ باڈی لینگویج نہیں ہوتی، باڈی لینگویج ان کی جو ہے نا وہ ایک جیسی نہیں ہو سکی. تو اعتماد کی فضا بھی وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تنویر الیاس صاحب نے تھا اچانک فیصلہ، لیکن کسی طرف سے اشارے پر انہوں نے یہ کیا اور بہانہ بنایا سیٹوں کا. اور سیٹیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو انہوں نے 4 جگہوں پہ اسی لیے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ 2 یا 3 حلقوں سے لڑیں گے. لیکن یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب کو اب یہ تھوڑا سا اطمینان ہو رہا ہے کہ میں پارٹی کا صدر بھی بن گیا ہوں اور میرے ساتھ 30-35 حلقوں کے امیدوار بھی آ گئے ہیں، چاہے وہ الیکشن جیتے ہیں یا ہارتے ہیں، یہ بات کی بات ہے. یعنی کہ کنگز پارٹی کے وہ کشمیر چیپٹر کے صدر بن گئے. اور یہ بھی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید الیکشن کے بعد میکس اینڈ بریک میں ان کا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے. امید تو ہے ان کو آپ کو نہیں. ہم تو دیکھیں، ہم تو تجزیہ کر سکتے ہیں، ہم تو حالات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ GB میں ہوا کہ کنگز پارٹی بنی، سارے بندے ہار گئے. نہیں، کنگز پارٹی بنی نا، الیکشن سے پہلے بنائی نا، فوراً آئی کنگز پارٹی بن گئی اور سارا الیکشن ہار گئے. لیکن انہوں نے وہ بندے 6 خرید کے پھر ڈال دیے، MLA بنا دیے 6 کی. انہوں نے پارلیمانی پارٹی تو بنا دی، تو ادھر ہو سکتا ہے ایڈوانس میں بنا دیں 5-6. اچھا، 5-6 کی ایڈوانس کی پارٹی بن جائے. ہاں، استحکام پارٹی اس میں کم از کم 5-6 لوگ ان کے اتنی پارلیمانی پارٹی ان کی بن جائے گی. آخر میں ایک جلدی سے، کیونکہ ٹائم بھی بالکل کلوز ہے، استحکام پاکستان پارٹی نے انیوا ٹکٹ دیے ہیں ہر حلقے میں سے، تو الیکٹیبل کتنے کے لوگ ہوں گے؟ آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس پہ. دیکھیں، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ 3 سے 4 لوگ ہیں، تو ایک آدھ ریزرو سیٹ بھی ان کو شاید مل جائے. وہ تو 4-5 کی 5 پلس مائنس کر لیں. اچھا، آخر میں ایک جملہ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جن لوگوں کو ٹکٹس میں اکاموڈیٹ نہیں کر سکی باوجود، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف گئی. اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں تھا ڈسپلن کا، یا ویسے اوور کراؤڈڈ تھے؟ نہیں، دیکھیں، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بڑا جو ہے نا 1-2 ناموں کے علاوہ کوئی بڑا جو نام وہ نہیں گیا. مثلا ہر حلقے میں پارٹی نے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیے، ان کی سوچ میں انہوں نے درست فیصلے کیے. ٹھیک ہے. اب جو امیدوار رہ گیا، جس طرح بھی آپ نے رفیق نیر صاحب کا ذکر کیا تھا کھوئی رٹا سے، اب رفیق نیر صاحب کا مسئلہ یہ کہ 96 کے بعد 20 سال یا 30 سال ہو گئے، 30 سال کے بعد وہ کیسے انتخابی سیاست میں آتے؟ 96 میں آخری الیکشن وہ جیتے تھے، آخری بعد پھر اب 2026 میں کہتے دوبارہ، 2026 میں دوبارہ ان کو کہا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم آپ کو دوبارہ، آپ PTI کے ٹکٹ پہ ٹیکنوکریٹ کے MLA بنے تھے، ہم آپ کو بھی کمٹمنٹ دیتے ہیں، آپ ہمارے امیدوار کو سپورٹ کریں، ہم آپ کو ٹیکنوکریٹ پہ لائیں گے. لیکن وہ نہیں مانے. اب دیکھیں ان کے حلقے میں یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹر انصر عبدالی جو ہیں وہ PTI کے MLA تھے، پہلے وزیر بھی رہے، اب وہ استحکام میں چلے گئے، اور اب ان کو بھی استحکام ہی جانا پڑے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ مل سکے.
اور بھی بہت سارے انکشافات ہیں نیکسٹ آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ انشیس میں کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا. ناظرین مرتضیٰ درانی صاحب کو آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو اس لیے کیا تھا کہ کشمیر کی پالیٹکس اور ڈیپ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جا سکیں. چونکہ اس دفعہ یہ پروپیگنڈا کا آپریشن سندور 2 شروع ہو چکا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو ایپیسوڈ ہے اس کو بھی اس ساری ایپیسوڈ میں رکھ رہے ہیں, اور جو ڈیپ پالیٹکس کی بات کی درانی صاحب نے وہ بھی, اور خاص طور پہ جو ہلکے عہد کے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ شاید کنگز پارٹی میں چلے جائیں گے تو کنگز بن جائیں گے. آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کنگز پارٹی میں جانے والے کنگ بنتے ہیں یا نہیں. ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.